वेलकम टू द मॉर्निंग, जहां पर हम वर्क टू इम्प्रूव योर मनी आईक्यू। ये तज्जिया पब्लिकली दस्तयाब रिसर्च और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। तो आइए आज की इस बैठक का आगाज करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो काफी दिलचस्प है। यानी एक ऐसी कंपनी का गहरा तज्जिया जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत करीब से शामिल है, लेकिन आमतौर पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। असल में हम बात कर रहे हैं सिद्दीकसंस टिनप्लेट लिमिटेड की, जिसे STPL भी कहते हैं। हाँ, STPL। और ये कंपनी कोई नई नहीं है, 1996 में कायम हुई थी। सही। अच्छा, अगर कोई सोचे कि ये कंपनी करती क्या है, तो सीधी सी बात है, जो खाने का तेल हम इस्तेमाल करते हैं या जो कैंड फ्रूट्स होते हैं, हाँ, फलों, सब्जियों और यहाँ तक के सी फूड की जो पैकेजिंग होती है ना, जो डब्बे होते हैं टिन के, बिल्कुल STPL वही टिन प्लेट्स और कैन्स बनाती है। ये अशिया को खराब होने से बचाते हैं। यानी आम सी लगने वाली चीज लेकिन इंतहाई अहम। और आज हम इनके 2019 से लेकर 2025 तक के सफर को समझेंगे। ये सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। हाँ, वाकई। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इस सब में आम आवाम का क्या किरदार है। ये बहुत जरूरी नुक्ता है। देखें, इस कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सा आम मुकामी सरमायाकारों का है। जनरल पब्लिक का? जी, जनरल पब्लिक। तकरीबन 41.03%। वाह, ये तो काफी बड़ा स्टेक है। और बाकी में डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट आते हैं। उनका हिस्सा 37.31% है। सही। और फिर इनकी मुंसलिक कंपनियां हैं, सिद्दीकसॉन्स लिमिटेड और सिद्दीकसॉन्स डेनिम मिल्स। उनके पास 15.65% शेयर्स हैं। आम लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। जब आम लोगों का इतना बड़ा स्टेक हो तो कंपनी के नशीब व फराज सीधा उनकी जेब पर असरअंदाज होते हैं। यानी ये कोई ऐसी कंपनी नहीं जहां सिर्फ चंद बड़े सरमायाकारों का पैसा लगा हो, आम आवाम की बचत लगी है इसमें। हाँ, इसीलिए इसकी कारकर्दगी को समझना हम सबके लिए अहम है। तो चलिए 2019 से शुरू करते हैं। 2019 का साल इनके लिए कैसा था? 2019 एक बहुत ही बेहतरीन साल था। अगर हम उनकी आमदनी देखें, जिसे टॉप लाइन कहते हैं, हाँ, टॉप लाइन। उसमें 28.81% का नुमाया इजाफा हुआ था। वाह। और प्रॉफिट मार्जिन्स का क्या हाल था? प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़े। और एक बहुत दिलचस्प चीज हुई इस साल, बैंक डिपॉजिट पर डिस्काउंट रेट बढ़ गया था। अच्छा, स्टेट बैंक वाला डिस्काउंट रेट? जी, उसके बढ़ने से इनकी अदर इनकम यानी दीगर आमदनी में 332% का अजीम इजाफा हुआ। 332%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इस सब का नतीजा ये निकला कि कंपनी जो पहले लगभग 67.73 मिलियन रुपए के नुकसान में थी, वो मुनाफे में आ गई। हाँ, वो निकलकर 86.69 मिलियन रुपए के खालिस मुनाफे में आ गई। ये तो एक जबरदस्त कमबैक था। लेकिन फिर 2020 आ गया। हाँ, 2020। और सब जानते हैं 2020 में क्या हुआ था? कोविड की वबा। बिल्कुल। वबा के आने से हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। हालांकि STPL खुराक की पैकेजिंग बनाती है ना, तो उन्हें एसेंशियल बिजनेस का दर्जा मिल गया होगा। सही कहा। इन्हें अपना ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत थी। फैक्ट्री चल रही थी मतलब? हाँ, फैक्ट्री चल रही थी। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी इस दौरान। लेकिन मसला पता है क्या हुआ? सप्लाई चेन रुक गई होगी। एग्जैक्टली। आलमी सतह पर सप्लाई चेन के मसाइल पैदा हुए और मुकामी डिमांड गिर गई। लोग परेशान थे, खरीदारी कम हो गई थी। जी, इस सब की वजह से इनका सेल्स वॉल्यूम 5% गिर गया। अच्छा। और कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं। अब मसला ये था कि डिमांड कम होने की वजह से कंपनी बढ़ी हुई कीमतों का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकी। यानी कॉस्ट्स अब्सॉर्ब करनी पड़ी उन्हें। बिल्कुल। और नतीजतन उन्हें 23.14 मिलियन रुपए का नेट लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। हाँ, यानी एक साल में पूरा पासा ही पलट गया। कहाँ 86 मिलियन का प्रॉफिट और कहाँ 23 मिलियन का नुकसान। वाकई, हालात कितनी जल्दी बदलते हैं बिजनेस में। लेकिन 2021 ने तो इससे भी बड़ी कहानी सुनाई। मैंने जो डेटा देखा तो मैं हैरान रह गया। 2021 उनकी तारीख का एक सुनहरा और उरूज का साल था। रिकॉर्ड मुनाफा कमाया इन्होंने। हाँ, मैं बहुत पुरजोश था जब मैं इस साल का डाटा पढ़ रहा था। इनकी टॉप लाइन में 64.43% का जबरदस्त इजाफा हुआ। और इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह इनकी एक्सपोर्ट सेल्स थी। इस साल उनकी एक्सपोर्ट सेल्स बढ़कर टोटल रेवेन्यू का 25% हो गई। 25% रेवेन्यू सिर्फ बाहर के मुल्कों से आने लगा? जी।
اور جو مسئلہ 2020 میں تھا نا کہ وہ کاسٹ پاس آن نہیں کر پا رہے تھے، ہاں، کچے مال والا۔ 2021 میں انہوں نے کچے مال کی قیمتوں اور روپے کی قدر میں کمی کا بوجھ گاہکوں کو کامیابی سے منتقل کر دیا۔ یعنی دوبارہ مارکیٹ میں کنٹرول حاصل کر لیا۔ صحیح۔ اور اس سال کا نتیجہ تھا 332.16 ملین روپے کا ریکارڈ نیٹ پروفٹ، 332 ملین، یہ تو پچھلے سال کے نقصان کا کئی گنا زیادہ پروفٹ ہے۔ اور ان کا گراس پروفٹ مارجن بھی 13.74% کی بہترین سطح پر پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک مثالی بزنس کیس لگ رہا تھا۔ لیکن پھر ہم 2022 اور 23 کی طرف آتے ہیں اور یہاں سے کہانی تھوڑی سنگین ہو جاتی ہے۔ بہت سنگین۔ 2022 اور 23 کے عالمی معاشی حالات نے نہ صرف اس کمپنی کو بلکہ پورے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ہلا کر رکھ دیا۔ گلوبل کموڈٹی سپر سائیکل شروع ہو گیا تھا۔ بالکل، ہر چیز کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں آسمان پر تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ امپورٹ پر ریسٹرکشنز لگ گئیں اور روپے کی قدر میں شدید کمی آئی۔ ان سب عوامل کا براہ راست اثر ایس ٹی پی ایل پر پڑا۔ 2022 میں ان کا سیلز والیوم 47% گر گیا۔ 47%؟ یعنی لگ بھگ آدھی سیلز ختم ہو گئیں۔ جی، اور ان کا منافع کم ہو کر 201.27 ملین رہ گیا۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ اصل تباہی تو 2023 میں دیکھی گئی۔ 2023 میں نیٹ پروفٹ آپ حیران ہوں گے سن کر، 98.47% گر گیا۔ صرف 3.08 ملین رہ گیا تھا۔ ہاں، کہاں 332 ملین اور کہاں صرف 3 ملین، ایک سناٹا چھا جانے والی صورتحال تھی یہ۔ واقعی، اور اس کی بڑی وجہ مارکیٹ کا بحران اور عالمی مسائل تھے۔ لیکن اگر ہم 2024 کی بات کریں تو اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ فرض کریں آپ کے پاس 10 کمروں کا ایک شاندار محل ہے، اچھا، لیکن آپ صرف آدھا کمرہ استعمال کر رہے ہیں، باقی سارے کمرے خالی پڑے ہیں۔ یہ تو بہت ہی غیر فائدہ مند صورتحال ہوئی۔ 2024 میں ایس ٹی پی ایل کی کارکردگی بالکل ایسی ہی تھی۔ ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن گر کر صرف 6.96% رہ گئی تھی۔ صرف 6%، یعنی فیکٹری کا 99% حصہ لگ بھگ خالی پڑا تھا۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تباہی ہوئی کیسے؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس تباہی کی 3 بڑی وجوہات تھیں، اور اگر ہم بالکل غیر جانبدار انداز میں ان کو دیکھیں، کسی سیاسی پہلو کی حمایت یا مخالفت کیے بغیر، پیورلی ڈیٹا پر۔ بالکل۔ پہلی وجہ تھی فٹا اور پاٹا کے علاقوں کو ملنے والی سیلز ٹیکس چھوٹ۔ ایگزیمپشنز جو مل رہی تھی انہیں۔ جی، ان ٹیکس ایگزیمپشنز نے مارکیٹ کا سارا توازن بگاڑ دیا۔ ایک طرف وہ کمپنیاں ہیں جو پورا ٹیکس دے رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ٹیکس فری مال مارکیٹ میں لا رہی ہیں۔ صحیح، اس سے تو عام مقابلہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ تھی سستی سیکنڈری ٹن پلیٹ کی بغیر کسی روک ٹوک کے امپورٹس۔ سیکنڈری ٹن پلیٹ، یعنی وہ جو سٹینڈرڈ نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ہلکی کوالٹی کا مال ہوتا ہے، سستا ضرور ہوتا ہے لیکن کوالٹی نہیں ہوتی اس کی۔ تو سستے کے چکر میں مارکیٹ اس طرف چلی گئی اور ایس ٹی پی ایل کا مارکیٹ شیئر گر گیا۔ ٹھیک پکڑا آپ نے۔ اور جو تیسری وجہ تھی وہ تو بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ ہاں، وہ تو میں بھی جب پڑھ رہا تھا مجھے عجیب لگا۔ گیلولائم شیٹس۔ گیلولائم شیٹس، یہ عام طور پر کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہیں، چھتوں وغیرہ کے لیے، کنسٹرکشن مٹیریل۔ اور اس کو خوراک کی پیکیجنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ بالکل، سستا پڑتا ہے نا۔ لیکن فوڈ پیکیجنگ کے لیے اس کو استعمال کرنا بہت ہی ناقص طریقہ ہے۔ لیکن اس وقت مارکیٹ میں سستی چیز کی ایسی ڈیمانڈ تھی کہ ان سب مسائل نے ایس ٹی پی ایل کی بنیادیں ہلا دیں۔ انہی سب وجوہات کی بنا پر کمپنی کو 2024 میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ نیٹ لاس 2,858.499 ملین کا تھا۔ 2 بلین روپے سے زیادہ کا نقصان۔ اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہیں اپنے ملازمین کی تعداد بھی کم کرنی پڑی۔ 198 ملازمین سے کم کر کے انہیں صرف 132 پر آنا پڑا۔ یہ کسی بھی کمپنی کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ واقعی۔ اب آتے ہیں 2025 کی طرف۔ یہاں مسائل ویسے ہی تھے، بلکہ نیٹ سیلز مزید 50% گر گئیں۔ سیلز اور گر گئیں، اور کیپیسٹی صرف 4.67% رہ گئی تھی۔ تو اس میں امید کی کرن کہاں سے آئی؟ امید کی کرن ان کی انٹرنل اسٹریٹجی سے آئی۔ انفلیشن تھوڑی کم ہوئی اور عالمی قیمتوں میں ٹھہراؤ آیا۔ اچھا۔ انہوں نے کاسٹ کٹنگ شروع کر دی، اپنے خرچوں میں 56.40% کی کمی کی۔ 56% خرچے کاٹ دیے،
یہ بہت اگریسو موو ہے. ہاں، اور ملازمین کی تعداد مزید کم کر کے 109 رہ گئی. یعنی صرف بقا کی جنگ لڑی جا رہی تھی. اور یہ شدید کاسٹ کٹنگ کام آئی. کمپنی نے 153.16 ملین روپے کا آپریٹنگ پروفٹ واپس حاصل کر لیا. آپریٹنگ پروفٹ میں واپس آنا ایک اچھی علامت ہے، حالانکہ نیٹ لاس تو ابھی تھا. جی، نیٹ لاس ابھی بھی 295.17 ملین روپے کا تھا، لیکن پچھلے سال کے 2 بلین کے نقصان سے یہ بہت بہتر تھا. ٹھیک ہے، ہم نے 2019 سے لے کر 2025 تک کا پورا سفر دیکھ لیا. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا؟ مستقبل کی حکمت عملی انہوں نے کافی کلیئر رکھی ہے. اب مقامی مارکیٹ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ان لافل سورسز جیسے وہ ٹیکس ایگزیمپشنز اور سستی امپورٹس، ہاں، ان کی وجہ سے مقابلہ سخت ہو چکا ہے. اس لیے STPL نے اب اپنی نظر GCC، یورپ اور امریکہ کی ایکسپورٹ مارکیٹس پر جما لی ہے. یعنی لوکل مارکیٹ چھوڑ کر اب پیورلی ایکسپورٹس پر فوکس. بالکل. اور اچھی بات یہ ہے کہ لیبر اور سپلائی چین کے مسائل اب حل ہو چکے ہیں ان کے، تو ایکسپورٹس آسان ہیں. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کیسا پوائنٹ؟ دیکھیں، جب ایک قابل اور اسٹیبلش مقامی انڈسٹری کو اپنے ہی ملک کے سسٹم میں موجود خامیوں، جیسے کہ بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے آنے والی سستی امپورٹس، صحیح. اور مخصوص علاقوں کی ٹیکس چھوٹ کی وجہ سے اپنے کارخانوں کو بند ہونے سے بچانے کے لیے باہر کے ملکوں کا رخ کرنا پڑے، تو ایک بڑا سوال تو بنتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے، کیا ہم اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر دھکیل رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور فکریہ سوچ ہے جس پر ہماری پالیسی میکرز کو دھیان دینا ہوگا. بالکل، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. پریس دا بیل آئیکن ٹو فالو فار فیوچر اپڈیٹس اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل. Like and subscribe.